الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور دیگر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آج جس آیے مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر سے ہم فارغ ہو گئے، مگر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تفسیر کا حق ادا کیا۔ حتی الامکان اور ہماری طاقت بھر جتنی بھی ہم تفسیر کر سکتے تھے اللہ کے کرم سے ہم نے کیا ہے۔ وہ ہماری تفسیر ناقصی ہے۔ تفسیر کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جسے مکمل طور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اسے مکمل طور پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تفسیر قرآن ایک بحر عظیم ہے، تو اس بحر عظیم کا گویا ایک قطرہ ہے وہ تفسیر جو ہم سے ادا ہوئی ہے۔ تب ہم سورہ کہف میں پہنچ چکے ہیں، اور کہف پہاڑ کے غار کو کہا جاتا ہے، وہ غار جو پہاڑ میں پایا جاتا ہے۔ اس غار میں چند نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے گھس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، وہ سو گئے۔ 309 برس کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ اتنے دن ان پر موت طاری تھی، بالکل ہی بے خبر تھے پوری دنیا سے۔ پھر اس کے بعد وہ جاگے تو ان کا واقعہ اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دین اسلام کو پیش کیا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر آپ نے لوگوں کو سنائیں، مکے والے اہل علم نہیں تھے، انہوں نے مدینے والوں سے، مدینہ جس کا نام یثرب تھا، وہاں پر اہل کتاب تھے، یہود تھے، نصارہ بھی تھے، تو اہل کتاب سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، اس نیت سے کہ اہل کتاب علم والے ہیں، یہ اپنے علم کے زور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دیں گے۔ تو یہودیوں نے مکے کے مشرکوں کے سامنے 3 باتیں رکھیں، کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھو۔ وہ نوجوان جو اپنا دین بچانے کے لیے نکلے اور غار میں چھپ گئے، ان نوجوانوں کا واقعہ۔ اور دوسری بات یہ پوچھو کہ ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، ذوالقرنین کا واقعہ۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں۔ اگر وہ ان سوالات کے جوابات دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی برحق ہیں،
اگر ان سوالوں کا جواب وہ نہیں دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہا، مگر ان کی ان باتوں کی وجہ سے حقانیت کے ظاہر ہونے کا راستہ فراہم ہو گیا۔ تو جب یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو ان سوالوں کی وضاحت میں سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الروح، اے میرے مصطفیٰ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اور اس سورہ میں سورہ کہف میں اصحاب کہف یعنی وہ نوجوان جو غار میں چھپ گئے ان کا واقعہ بھی بتایا گیا، اور ذوالقرنین جن کی حکومت مشارق و مغارب میں تھی، پوری زمین پہ تھی، ان کا واقعہ بھی بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا گیا، اور سورہ کہف سے آگے کا جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آخری آیت میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ تو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ہے الحمدللہ، اور سورہ کہف کی پہلی آیت میں ہے الحمدللہ۔ تو یہ مناسبت ہے ان دو سوروں کے درمیان۔ الحمدللہ کا معنی ہے ہر خوبی اللہ کے لیے ہے، ہر کمال اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تعریف کمال پہ کی جاتی ہے جب کمال مولا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، تو تعریف کے قابل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ الذی انزل علی عبدہ، اللہ کے لیے ہر خوبی جس اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر، الکتابہ کتاب کو نازل کیا، اتارا، اللہ نے کتاب اتاری، علی عبدہ اپنے بندے پر۔ یہاں بندے کا نام نہیں بتایا گیا، نام کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک پہچانتا ہے کہ جس بندے پہ کتاب اتاری گئی وہ بندہ روئے زمین پر ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علی عبدہ کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب یا اس انداز کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت نمایاں ہو رہی ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، مگر وہ کسی بندے کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس بندے کی شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد بندہ ہونا یہ الگ بات ہے، عبدہ اس کا بندہ، سب اس کے بندے ہیں، مگر وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ بات ہی الگ ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد الگ ہے، عبدہ اس کا بندہ یعنی اس کا خاص بندہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ این سراپا انتظار، ہر بندہ جسے محبوبیت حاصل نہیں ہے وہ انتظار میں ہے رب کے فیصلے کے، مگر جو بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے وہ منتظر۔ رب تعالی اسے راضی کرتا ہے، رب تعالی اپنے بندے کو راضی کرتا ہے، تو یہ رب کی مجبوری یا کمزوری نہیں، بلکہ رب کا فضل، اس کا کرم، اس کی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ اب کتاب کا نام بھی بتایا نہیں گیا، مگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نام کی کتاب کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا، اللہ کی ہی تعریف ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں رکھا اس میں، یعنی اس قرآن میں، عوجاً، ٹیڑھا پن، یعنی اس قرآن میں کوئی بات ٹیڑھی نہیں ہے، کوئی بات الٹی نہیں ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے، اس کی ہر بات سیدھی بات ہے۔ قرآن میں جو بات کی گئی ہے ہر بات سیدھی بات ہے، ہر بات سچی بات ہے۔ عوج کا معنی ہے ٹیڑھا پن۔ اب ٹیڑھا پن کب آتا ہے؟ جب سیدھا پن نکل جاتا ہے۔ جب ٹیڑھا پن آئے گا تو سیدھا پن خود بخود نکل جائے گا۔ جیسے کوئی لکیر کھینچا، ہم نے کہا لکیر ٹیڑھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لکیر سیدھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں لکیر میں ٹیڑھا پن نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ لکیر بالکل سیدھی ہے۔ تو اس قرآن کے اندر سچائی ہے، حقانیت ہے، صداقت ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ رب العالمین کی کتاب میں ٹیڑھا پن کیسے رہے گا؟ قیماً، بالکل درست کتاب ہے، یہ کتاب بالکل درست کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، لِیُنذِرَ، تاکہ ڈرائے۔ تو یُنذِرَ کا فاعل قرآن بھی ہو سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ ڈرائے یہ قرآن بأساً شدیداً، سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے یہ قرآن ڈرائے، اس لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، بلکہ وہی مطلب قرین قیاس ہے، تاکہ ڈرائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن اتر گیا، قرآن پڑھا گیا، قرآن سنا گیا، مگر قرآن کسی کے پاس خود جا کر تو نہیں ڈرایا۔ ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان انت الا نذیر، ان انت الا نذیر، اے میرے محبوب آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اس قرآن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ بشارت دیں مومنوں کو، بشارت دیں، خوشخبری دیں مومنوں کو۔ تو ڈرانے کی بات آئی، پھر خوشخبری کی بات آئی۔ کس کو ڈرایا جائے یہ بتایا نہیں گیا، کس کو خوشخبری دی جائے وہ بتایا گیا۔ تو مومنوں کو خوشخبری دی جائے تو اس سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے اس کو ڈرایا جائے، کیونکہ مومن خوشخبری کے قابل ہیں۔ یبشر کا اثر، تبشیر جس پر واقع ہونے والی ہے وہ اہل ایمان ہیں۔ المومنین مفعول بھی ہے یبشر کا، تو مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیں گے، اور جو ایمان سے محروم رہا یا جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ بأساً شدیداً، سخت عذاب ہوگا۔ تو مومنوں کو خوشخبری دیں گے۔ یہ قرآن اے مصطفیٰ آپ پر اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ مومنوں کو خوشخبری دیں۔ وہ مومن کیسے ہوں؟
الذین یعملون الصالحات، وہ مومن وہ لوگ ہوں گے جو اچھے عمل کریں گے۔ تو ایمان کے فوراً بعد عمل کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جو بد عمل ہے، ایمان لانے کے باوجود بد عمل ہے، تو اسے مومن تو ضرور کہا جا سکتا ہے، مگر اسے مومن کہنے میں شرم بھی آتی ہے۔ شراب پیتا ہے کوئی، کلمہ بھی پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے کوئی، کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ اب کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، کلمے کی تصدیق کر لینے کی وجہ سے اسے مومن ہی کہا جائے گا، مگر مومن ہو کر چوری کر رہا ہے، مومن ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، مومن ہو کر زناکاری میں مبتلا ہے، مومن ہو کر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو اگرچہ کہ وہ مومن ہے مگر مومن کہنے میں شرم آتی۔ جیسے اسکول میں یا مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں، ایک طالب علم بالکل نیک ہے، دوسرا طالب علم ہے شرارت کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو استاذ کو اسے شاگرد کہنے میں شرم آتی ہے، اگرچہ کہ وہ بھی شاگرد ہی ہے۔ اسی طرح ایک باپ کے 4 لڑکے ہیں، 3 لڑکے نیک ہیں، صالح ہیں، مگر ایک لڑکا ہے جو ہمیشہ لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے، اس کی عادتیں بری ہیں، کسی گھر گیا تو وہاں چوری کر لیتا ہے، تو باپ کہے گا کہ میرا بیٹا تو ضرور ہے مگر اسے بیٹا کہنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ مومن جو مومن ہونے کے باوجود برے عمل کرتے ہیں، کافروں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ مومن تو ہیں، ان کے بارے میں یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ وہ مومن ہیں، مگر ان کو مومن کہتے کہتے کچھ جھجک بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے مومنوں کو خوشخبری سنائیں گے، مگر وہ مومن کیسے رہیں؟ الذین یعملون الصالحات، وہ نیک عمل کرنے والے ہوں۔ الصالحات نیکیاں، صالح کا معنی ہے لائق، تو عمل لائق عمل رہے، لائق عمل نالائق عمل۔ تو لائق عمل کون سا ہے؟ وہ عمل جس کے ذریعے بندہ خدا کو راضی کر لے، وہ عمل صالح ہے، اور وہ عمل جس کی وجہ سے بندہ رب کو ناراض کرے وہ غیر صالح ہے، وہ نالائق عمل ہے۔ جو اچھے عمل کریں گے ویسے مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنائیں گے۔ کس بات کی خوشخبری سنائیں گے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ یقیناً ان لوگوں کے لیے اچھا اجر ہے۔ اجر، اچھا اجر، محنت پر اجر دیا جاتا ہے۔ اچھا اجر کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ اجر دیا جائے گا، بندے کی امید سے زیادہ اجر دیا جائے گا۔ جس طرح عموماً لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری تنخواہ کیسی ہے؟ کوئی جواب دیتا ہے تنخواہ تو ہے مگر تسلی بخش نہیں ہے، تو اس جواب سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ تنخواہ ہے، اچھی تنخواہ ہے، الحمدللہ میری تنخواہ اچھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور ضرورتیں پوری ہونے کے ساتھ وہ اپنی تنخواہ کی بچی ہوئی رقم سے خیرات بھی کر لیتا ہے، اسی لیے تو کہتا ہے کہ اچھی تنخواہ ہے۔ تو ہر چیز میں جب حسن کا لفظ یعنی اچھے کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ توقع سے زیادہ ہے۔ تو اجرن حسنن، اچھا اجر دیا جائے گا، مومنوں کو اچھا اجر دیا جائے گا۔ کیسا دیا جائے گا؟ اس کی وضاحت قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا ہماری بارگاہ میں تو اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔
بندہ ایک نیکی کرے گا، پروردگار اسے ایک نیکی کا اجر نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، تو یہ اچھا اجر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کوئی مزدور ایک دن مزدوری کیا تو ایک دن مزدوری کے 500 روپے ہیں، مگر اس کے مالک نے 500 کے بجائے 5000 دے دیے، تو پھر مزدور کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یہ بڑی بہترین مزدوری ہے، کیا تو تھا ایک دن کا کام لیکن مجھے عوض دیا گیا، معاوضہ جو دیا گیا، ریمونریشن جو دیا گیا وہ 10 دن کا دیا گیا ہے، 5000 دیا ہے۔ اور جو بھی سنیں گے وہ بھی تعجب کریں گے۔ تو یہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کون ایسا مالک ہے دنیا میں جو اپنے مزدور کو 10 دن کا دے دے، 2 دن کا بھی نہیں دے گا؟ ایک دن کا دے گا، وہ انصاف والا ہو۔ اگر انصاف اس میں نہیں ہے تو اس میں بھی گھٹا کر دے گا۔ یہ تو دنیا کے مالکوں کا معاملہ ہے۔ پروردگار عالم مالک حقیقی ہے، وہ ہر عمل پر 10 گنا اجر دیتا ہے، مگر یہ 10 گنا اجر یہ تحدید نہیں ہے، بلکہ 700 گنا اجر بھی وہ دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ یہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے تو انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں نکالتا ہے، فی کل سنبلہ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ گیا 100 دانے نکل گئے۔ گیا تھا دانہ ایک، نکلے کتنے؟ 700۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ یہی مثال ہے خیرات کرنے والوں کی۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں ان کی مثال۔ تو یہ 700 کیا یہ تحدید ہے؟ یعنی یہ لمٹ ہے؟ کیا 700 سے بڑھ کر نہیں دے گا اللہ؟ اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہے اس سے بھی بڑھ کے دیتا ہے، پروردگار اس سے بھی بڑھ کے دیتا ہے۔ تو ایسا اجر دینے والا اس کے اجر کو اجرن حسنن نہ کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو بہترین اجر مومنوں کو دیا جائے گا، مگر مومنوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ عمل سے ہی یہ زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی آخرت بھی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسان خاکی ہے، مٹی کا پتلا ہے، یہ فرشتے کی طرح نور سے پیدا ہونے والا نوری مخلوق نہیں، اور جنات کی طرح نار سے پیدا ہونے والا، آگ سے پیدا ہونے والا آتشی یا ناری مخلوق بھی نہیں۔ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر نوری ہے تو اس کے اندر برائی کا مادہ نہیں، اگر ناری ہے تو اس کے اندر برائی کا مادہ غالب رہے گا، تو ہمیشہ غصہ رہے گا، اور غصہ ہی برائی کی جڑ ہے۔ اب انسان خاکی ہے، اس کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، یہ نیک بنتا ہے تو فرشتوں پہ سبقت لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اہل ایمان کو اس قرآن کے ذریعے میرے محبوب خوشخبری سنائیں گے۔ وہ اہل ایمان، وہ ایمان والے بندے یعملون الصالحات، یہ اچھے عمل کرتے رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا، وہ لوگ رہیں گے، بسیں گے، فیہ اس میں، یعنی اچھا اجر جو انہیں دیا جائے گا، وہ اچھا اجر کیا ہے؟ ایک ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ ہے جنت، اس میں وہ رہیں گے ابداً۔ ابداً اسے کہتے ہیں جسے اینڈنگ نہیں ہے، جسے انتہا اور ختم نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک؟ کب تک کی بات جنت میں نہیں ہے، دنیا میں تو ایکسپائری ہے۔ کب تک تم رہو گے؟ تو ہر ایک کہے گا کہ میں کب تک رہوں گا مجھے پتہ نہیں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ تو ہر ایک یہاں پہ آیا ہے
جانے کے لیے، مگر جنت میں جانے والا جنت ہی میں رہے گا۔ تو ماکثین فیہ، ہی کی ضمیر اجر کی طرف، ہے فی ذالک الاجر، والمراد بالاجر الجنہ، اجر میں رہے گا۔ تو اجر کیا چیز ہے؟ اجر ہے جنت، جنت کا محل، اس میں اہل ایمان رہیں گے، اسٹے کریں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے لیے کوئی ختم، انتہا یا اینڈنگ نہیں ہے۔ جبکہ دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ وما جعلنا لی رجل من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی کو یہاں پہ نہیں رکھا ہے، اور آپ بھی وعدے الہی کے مطابق اس دنیا سے کوچ فرما جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو ظاہری حیات، یہ جو دنیاوی حیات ہے، پروردگار عالم نے اس کی ایک مدت مقرر کی ہے۔ تو مقررہ مدت جب آ جاتی ہے تو لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، تو اس مقررہ وقت سے نہ پہلے کوئی دنیا سے جا سکتا ہے، نہ وقت آ جانے کے بعد ایک لمحہ بھی یہاں رک سکتا ہے۔ تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے اہل ایمان۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور تاکہ ڈرائیں میرے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، جن لوگوں نے ایسا کہا، کیا کہہ دیا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو اپنا لیا۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لفظ ولد بیٹا بیٹی دونوں کو شامل ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا محال ہے تو بیٹی بھی محال ہے۔ نصرانیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعْلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، تو ان بندوں کو ان ظالموں نے اناث بنا لیا، مؤنث بنا لیا، عورتیں بنا لیا، بیٹیاں کہہ دیا خدا کی۔ تو خدا کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کسی کو بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا ہے، کوئی اللہ کے بیٹے ہونے کا درجہ رکھتا ہے، ایسا غلط دعویٰ، ایسا مجرمانہ دعویٰ، ایسا جھوٹا دعویٰ جو بھی کرے گا، جو لوگ ایسا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ اور ڈرانے والے ہیں محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، یہ دعویٰ کیا، دعویٰ اس لیے کیا کہ ان کے دل میں وہ غلط عقیدہ ہے۔ تو وہ دعویٰ کیا تھا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک شخص کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جانشین ہوتا ہے، باپ کی قائم مقام ہوتا ہے، باپ کی جگہ آنے والا ہوتا ہے۔ اب رب کی جگہ کون آئے گا؟ اسی طرح بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان، جن کا بیٹا جن، حیوان کا بیٹا حیوان، پرندے کا بیٹا پرندہ۔ اب خدا کے لیے بیٹا مان لیا جائے تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا۔ جب خدا کا بیٹا ہے وہ بھی خدا ہے تو پھر وحدانیت کہاں رہے گی؟ توحید کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیٹا ہے، نصرانیوں نے دعویٰ کیا، یہودیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ جب نصرانی
کسی اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی شان بیان کرتے ہیں، تو ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے کسی پیغمبر کی شان نہیں رہے گی۔ لہذا ان ظالموں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں فرقے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں وضاحت ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کی شان اعلیٰ ہے۔ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود دونوں غلط دعوے کرتے ہیں۔ تو جو یہ غلط دعویٰ کرتا ہے اسے ڈرانے کے لیے اے مصطفیٰ یہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اے اللہ ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔